بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق مرزا محمد سعید کا چوتھا حصہ پارٹ 4 پڑھیں گے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں کہ اتنا نہ پڑھوں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، کہ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں۔ پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب ہی رہا۔ مطالعہ کتب مطلب کتابیں پڑھنا، مشغلہ شوق، ان کا یہ شغل کہ ان کا یہ شوق اب تک جاری تھا۔ پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، مطلب خرچ کر دیتے تھے۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کروفر یا ٹھاٹ پاٹ سے کبھی نہیں رہے، کہ شان و شوکت سے نہیں رہے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، زیادہ پیدل چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جایا کرتے تھے، کہ صبح کی سیر کے لیے ضرور جاتے تھے، رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے، کہ اللہ کے کرم سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا، کہ گھر میں ان کے سکون تھا، گھریلو زندگی ان کی اچھی گزر رہی تھی۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھی، کہ ان کی بیگم کو بھی ادب سے لگاؤ تھا۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے۔ اولاد سعادت مند، کہ فرما بردار اولاد۔ بیوی سلیقہ شعر، کہ بیوی جو ان کی ہے وہ بھی سلیقہ مند تھی۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ۔ پھر احتیاج ہو تو کس بات کی، احتیاج مطلب ضرورت۔ قلب مطمئنہ، کہ سکون دل کا سکون کی دولت سے مالا مال تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ دانش کدہ پروگرام کا نام ہے، اور سننے والوں کے سوالات کے فی البدیہہ جواب دیا کرتے تھے۔ سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے، ان کے فوراً بغیر سوچے سمجھے سوالات کے جوابات دیا کرتے تھے۔ میں میرے سوالات کی خدمات انجام دیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ 4 چاند لگنا ایک محاورہ ہے، جس کا مطلب ہے خوبصورتی میں اضافہ ہونا۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدائن کی میری درخواست سن کر متبسم ہوئے، مسکرانا۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی، مطلب اصرار کیا، کوشش کی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے، کہ اپنی بات سے ذرا بھی نہ پھرے، ذرا بھی نہ اپنی بات سے پیچھے ہٹے۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، کہ بہت اصول و ضوابط کے پابند تھے۔ جو کہہ دیتے تھے اس سے نہ پھرتے، یعنی کہ اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا، یعنی کہ مسلم لیگ جب اپنے عروج پر تھی، تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر مشورہ دینے والے کو کہتے ہیں۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ، یہ ایک مصنفین کی انجمن کا نام ہے، 1959 میں بنایا گیا، تو مرزا صاحب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔ علیل کہتے ہیں بیمار کو۔ کہرا ڈیل مطلب دبلا پتلا، اجلا رنگ، کشادہ پیشانی کے وسیع ماتھا، گھنی بھووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی، رخسار کہتے ہیں گال کو، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے، مگر برے نہ لگتے تھے۔ داڑھی منڈی ہوئی، دھان پان سے آدمی تھے، مطلب دبلے پتلے سے۔ 30، یہ سن 1930 سے مراد ہے۔ جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ 62 میں جب وہ 76 سال کے تھے، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، یعنی کہ جو ان کی جسامت دیکھنے میں جیسے نظر آتے تھے، تب بھی ویسے ہی نظر آ رہے تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا۔ ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے، مطلب خوش مزاج انسان تھے۔ سنا ہے کہ دلی کی جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا، ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ مگر میں نے پچھلے 32 سال سے انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔
انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ مطلب ظاہری بات ہے، آپ نے پڑھا کہ انہوں نے انگریزی ادب میں، لٹریچر میں، انگلش لٹریچر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے ایم اے کیا، بہت پڑھے لکھے تھے، لیکن کبھی بھی وہ روب ڈالنے کے لیے، دبدبے کے لیے، کسی پہ اپنا اثر قائم کرنے کے لیے انگریزی نہیں بولتے تھے، بلکہ ان کی گفتگو مطلب بات چیت میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں راشا آ گیا۔ یہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں جسم کے اعضاء ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں لکھنے میں زحمت ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے، ایک اچھے ہنس مکھ انسان تھے، مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، زیادہ دوست نہیں بناتے تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا، مطلب یہ ان کی سوچ